میں موجود ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہے۔ ایک ہمارے اہل حدیث عالم کا بیان ہے، جو اہل حدیث اخبار کے خدمات اہل حدیث کے حوالے سے ایک نکلا تھا، نمبر نکلا تھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی دیکھا سامنے بیٹھا ہوا، وہ جناح صاحب کو تاڑے بیٹھا ہے، بڑی تیز نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس کو۔ میں حیران ہوا، یہ ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے اس شخص کو، کمزور سے دبلے پتلے انسان کو۔ پوزیشن اس کی یہ تھی، لمبی لمبی مونچھیں، لمبی داڑھی نیچے تک، اور شلوار اونچی، ہاتھ میں موٹے موٹے دانے کی تسبیح کے دانے، گلے میں بہت بڑی تسبیح، اور چوغا بڑا سارا جس طرح ملنگوں کا ہوتا ہے، ہاتھ میں ایک عصا ملنگوں کی طرح، اس طرح کا وہ لیے بیٹھا اور غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے غور کیا کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس نے گہری نظر سے جب دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ مولانا فضل الہی امیر المجاہدین ہے۔ بھیس بدل کے وہ آیا بیٹھا تھا وہاں، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ دہلی میں وہ بھیس بدل کے، شکل بدل کے آتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد سے ملتے رہے، محمد علی جناح رحمہ اللہ سے ملتے رہے، دوسرے اکابرین سے ملتے رہے، تو اس موقع پہ بھی وہ تشریف فرما ہے۔ اس نے سوچا مجمع بہت بڑا ہے، گزر کے جانا اس تک پہنچنا مشکل ہے، اور ممکن ہے وہ حلیہ بدلے بیٹھا ہے کسی مقصد کے لیے، تو یہ فارغ ہوتا ہے تو میں جلدی اس کو ملنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو ہی مجمع اٹھا کوئی پتہ نہیں چلا وہ کدھر گیا، وہ مجمع میں غائب ہو گیا۔ تو امیر المجاہدین وہ بھی اس جلسے کے اندر موجود ہے، مولانا ابراہیم سیال کوٹی بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ 1940 کے بعد امرتسر سے جو رسالہ نکلتا رہا ہے اہل حدیث، اس میں مضامین چھپے ہیں قرارداد مقاصد پاکستان کی تائید میں۔ آپ آج بھی وہ فائلیں موجود ہیں دنیا میں، انہیں پڑھ کے ان مضامین کو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کیا رجحان تھا۔ آگے چلتے ہیں، 1945 آ گیا۔ 1945 میں دہلی میں ایک جلسہ ہوتا ہے، اس میں اہل حدیث کے 2 تنظیمی نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں کہ 1946 میں پورے ہندوستان میں انتخاب ہونا ہے، فیصلہ کیا انگریزوں نے کہ انتخاب کرایا جائے۔ اس میں مسلم لیگ کے نمائندے بھی اٹھ رہے ہیں، کانگریس کے نمائندے بھی اٹھ رہے ہیں، اب کس کی تائید کی جائے؟ دہلی میں مولانا شرف الدین رحمہ اللہ، جو سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے آخری شاگردوں میں ہیں، ان کی زیر سے ادارہ جلسہ ہوا، آل انڈیا اہل حدیث کانگریس کانفرنس کا اور معتمر اہل حدیث کا مشترکہ جلسہ ہوا۔ اس مشترکہ جلسے میں پاس یہ کیا گیا کہ یہ جو انتخاب اب آ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا جائے۔ اس فیصلے کے تحت پورے ہندوستان میں اہل حدیث اکابرین نے، اہل حدیث افراد نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا۔ جس حد تک ہمارا معاملہ ہے، ہمارے علاقے جلال پور میں مسلم لیگ کا نمائندہ بھی تھا اور یونینسٹ پارٹی کا نمائندہ بھی تھا۔ انتخاب ہوا، گیلانی جو مسلم لیگ کی طرف سے تھے وہ کامیاب ہوا تھا، اور ہماری پوری جماعت نے انہی کا ساتھ دیا تھا۔ یہ 1946 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ 1947 میں، 1946 ہی کی بات ہے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، جو کانگریس کی پہلے احرار کی سٹیج پہ تھے، پھر کانگریس کے ساتھ مل کے آزادی ہند کے لیے کام کرتے رہے، لیکن جون 46 میں انہوں نے جائزہ لیا کہ ہندو تو کسی قیمت میں بھی مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دے رہے، لہٰذا اگر انگریز چلا گیا تو ہم دب جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے استعفیٰ دیا کانگریس سے اور مسلم لیگ میں آ گئے۔ مسلم لیگ میں آ کے امرتسر کے مسلم لیگ کے صدر بنائے گئے، اور بڑی خوشی منائی امرتسر کے مسلم لیگیوں نے
کہ مولانا داؤد غزنوی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ان کو صدر بنایا گیا اور وہ صدر مسلم لیگ رہے قیام پاکستان تک۔ یہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ بعد میں قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ جناح کے ٹکٹ سے وہ اسمبلی تک بھی پہنچے تھے۔ مسلم لیگ جناح کے نام سے ایک الگ مسلم لیگ تھی، اس کی طرف سے ان کو ٹکٹ ملا تھا اور وہ اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی میں وہ پہنچ گئے تھے اور اپنی نمائندگی کرتے رہے۔ تو اس پورے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے اہل حدیث افراد، اہل حدیث علماء کا کیا کردار رہا ہے۔ میں صرف اسی مضمون کے حوالے سے ساری بات کی ہے، ورنہ ملک میں تقریباً اکثریت مسلمانوں کی یہ ایسی تھی کہ انگریز یہاں سے جائیں۔ کچھ لوگ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے مسلمانوں میں، اور کچھ کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے کہ مقصد نکالنا انگریز کو ہے۔ مسلمانوں میں دو طبقے تقسیم ہو گئے تھے، لیکن ہم اس دوسرے طبقے میں بھی تنقید نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے خیال میں درست تھے۔ ان کا زوم یہ تھا کہ مسلمانوں کا پورے بر صغیر میں تحفظ اسی طرح زیادہ ممکن ہے۔ ان کی اپنی رائے تھی، بددیانتی میں نہیں تھی وہ رائے۔ اہل حدیثوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کا کردار، اور دیوبندی علماء میں مولانا حسین احمد، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ان کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ ان کے ساتھی اور بہت سارے تھے، ان کے بھی ساتھی اور بہت سارے تھے۔ وہ مخلص سے اپنے عنوان میں، اپنے مضمون میں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کی جو بنیادی غرض ہے اس کے مخالف تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ آئندہ پاکستان کے خلاف، جناح صاحب کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کرنی۔ مسلم ملک بن گیا ہے، اب اس کا تحفظ ضروری ہے، یہ قائم رہنا چاہیے، ورنہ بر صغیر میں مسلم فکر کے لیے یہ نقصان دہ رہے گا۔ تو اسی طرح علماء میں ایک طبقہ، انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی، جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی، یہ دونوں موجود ہیں۔ اہل حدیث کی طرف سے مولانا ابراہیم سیالکوٹی، دیوبند علماء کی طرف سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی اور انہوں نے اس کا مسلم لیگ کا پورا ساتھ دیا، آخری انتخاب میں بھی اور اس تقسیم کے حوالے سے بھی، کہ ان کے خیال میں یہ بات زیادہ وزنی تھی کہ مسلم قوم ایک الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، کسی بھی معاملے میں یہ باہمی مشترک نہیں ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، رسم و رواج کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے مسلم اور ہندو کا فرق ہے۔ اس لیے ان کی ریاستیں بھی الگ ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک تجربہ کر سکیں اپنی ریاست میں اسلام کا، اسلامی نظام کا۔ تو یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مسلم فکر میں اہل حدیث اکابرین نے کس حد تک کام کیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں، تلک آبائی فجئنی بمثلہم یا جریر اذا جمعتنا المجامع۔ اللہ رب کریم ہم سب کو صحیح فہم کی توفیق عطا کرے، اور اس ملک کو چلانے کے لیے جس فکر کی، جس محنت کی ضرورت ہے اس کو برابر کرے، اس کو کامیاب فرمائے۔ بالخصوص جو اس وقت ہمارے ملک پہ حاوی ہیں، برسر اقتدار ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ ملک کے مقاصد کے لیے کم سے کم پاکستانی تو قوم کو بنائیں۔ مسلم بنانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پوری امہ کو، پورے لوگوں کو مسلم بنا دیں صحیح معنی میں، یہ میرے خیال میں ممکن نہیں، لیکن پاکستانی تو بنا دیں، کچھ تو کام کریں۔
اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہیں بنا پا رہے، کہ نہ ان کا لباس پاکستانی ہے، نہ ان کی زبان پاکستانی ہے۔ پہچان قوم کی کس چیز سے ہوتی ہے؟ لباس سے ہوتی ہے۔ عرب قوم کی ایک پہچان ہے لباس، انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، وہ ایک زبان ہے ان کی، قائم کیے ہوئے ہیں۔ انگریز جہاں بھی جائیں گے اپنے لباس میں جائیں گے، ہمارے لیڈر جہاں جائیں گے انگریز بن کے جائیں گے۔ مسلم لباس ان سے نکل گیا ہے اور مسلم زبان بھی ان سے نکل گئی ہے۔ دنیا کے غیور لوگ جو اپنی ثقافت پہ، اپنی تہذیب پہ، جس کا تحفظ بغیر اپنی زبان کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بھی قوم کی زبان اس کی تہذیب ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اب انگریزی کو جو ہم نے حاوی کیا ہوا اس انداز میں، بحیثیت انگریزی کے ایک زبان کے پڑھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کو اس انداز میں حاوی کر لینا جس انداز میں ہماری اس وقت یہ حاوی ہو چکی ہے، اس انداز میں اس کا لازمی انجام مستقبل کے حوالے سے یہ نکلے گا کہ ان کی تہذیب آپ کی تہذیب کو ختم کرے گی۔ عربی جب صحابہ کرام اور بعد کے عرب سیاسی لیڈران دنیا میں گئے، انہیں عربی زبان کو رواج دیا، عربی ثقافت اور عربی تہذیب پھیلی۔ آج یہ لوگ اگر انگریزی کو اتنا ہی حاوی رکھیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی ادب میں جو تہذیب ہے وہ ہماری قوم میں آ جائے گی خود بخود ہی۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ہمارے خلاف، ہمارے لیڈران نہیں سمجھ پا رہے، ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا وہ اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا مطالبہ کم سے کم یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قومیت کو محفوظ کریں۔ پاکستان اس لیے بنا تھا، اسلامی قومیت اور ایک وطنی قومیت پاکستانی، ان دونوں کا تحفظ ہونا چاہیے، اور اس کا مظہر جو ہے نا سکولوں میں اس کو سب سے پہلے نظر آنا چاہیے۔ سکولوں کا لباس پاکستانی ہونا چاہیے، سکول کی زبان اردو ہونی چاہیے، سکول ہے چاہے وہ کالج ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں، بنیادی تعلیم جو ہے وہ اردو میں ہونی چاہیے۔ بعد میں دیگر زبانیں آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اور لباس بھی ہمارا اپنا قومی ہونا چاہیے، جو ہمارا مجموعی حیثیت میں قومی لباس ہے، تب ہم اس ملک کے بنانے کے مقاصد کو بالآخر حاصل کر پائیں گے۔ دیکھیے ہمارا آئین، بعض ہمارے ساتھی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا آئین تو غیر اسلامی ہے، پھر ہم کیسے اس ملک کو اسلامی بنا سکتے ہیں؟ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے اسی آئین میں بھی گنجائش ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی ایک اچھی مسلم قوم بنا سکتے ہیں، لیکن بنانے والے تو ہونے چاہیے نا، صحیح فہم والے ہونے چاہیے۔ اس آئین میں یہ شک موجود ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون، کوئی بات قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ قرارداد مقاصد پاکستان اب جز بن چکا ہے اس کا، اس میں یہ بات نمایاں ہے کہ اسلام جو ہے نا اس ملک کا ایک وہ آئین ہے، اور اسلام نام ہے قرآن سنت کا۔ تو اس سے انحراف جو ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔